بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں گوہر عزیز اور گوہر ٹاک میں یہ میری آپ سے تیسری ویڈیو۔ پہلی دو ویڈیوز میں میرا خیال تھا کہ میں بچپن کے ان واقعات کا احاطہ کر لوں گا جن سے میرا واسطہ رہا، اس لیے میں نے پہلی ویڈیو بچپن تک اور دوسری ٹاٹ سے ٹھاٹ تک بنائی۔ لیکن جب اس کا رسپانس آیا تو مجھے لالہ موسیٰ سے جہاں میرا یہ بچپن اور لڑکپن گزرا، وہاں سے کچھ دوستوں نے بالخصوص احمد سلطان صاحب نے یہ حکم دیا کہ اس میں مزید ایک ٹاک ہونی چاہیے جن میں ان تمام دوستوں کا ذکر ہونا چاہیے جن کے ساتھ ہم نے اپنا بچپن گزارا، سیکھا، اور وہ کون کون سے پہلو تھے جنہوں نے شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ تو میں دوبارہ بچپن کو ریکال کرتے ہوئے جب دیکھتا ہوں تو اس میں کئی ایک چیزیں سامنے آتی ہیں جنہوں نے اس لائن آف ایکشن کو طے کیا جس نے آگے جا کے زندگی کو کسی حد تک بلکہ کافی حد تک کامیاب بنایا۔ اس میں دو تین پارٹ بنتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تو حصہ آتا ہے گھر پہ والدین کا۔ والدین نے بچوں کی تعمیر کیسے کرنی ہے، ان کو آداب کیسے سکھانے ہیں، کھانے پینے سے لے کے ملنے جلنے تک۔ جیسے ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر آپ کی آنکھ کی بھوک نہیں بھری تو آپ کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے سامنے سونے کا نوالا پڑا ہو تو آپ نے اس کو بھی ٹچ نہیں کرنا، اپنی خودی اپنی عزت کو پہلے رکھنا ہے، کسی کے سامنے اپنی بھوک کو شو نہیں ہونے دینا۔ اسی طرح گھر سے ہی آداب ملتے تھے کہ کسی کی چیز پہ نظر نہیں رکھنی، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگنا ہے۔ اس گھر سے جو کچھ سیکھا اس نے بہت ہمیں لرن کیا۔ والدہ صاحبہ کا الگ خوف ہوتا تھا، والد صاحب کا الگ خوف ہوتا تھا، اور وہ صرف ہمیں ڈانٹتے تھے یا فزیکل بھی کچھ کہتے تھے تو صرف پڑھائی اور زندگی کے وہ ایٹیکیٹس جو بہت ضروری ہیں صحیح راستے پر رہنے کے لیے۔ اسی طرح جب اسکول کی طرف دیکھیں تو ٹیچرز انہوں نے ہمیں زندگی کی عملی سبق دیا۔ میں 5ویں کلاس میں جب ٹیچر نے کہا پانی لے کے آؤ تو مجھے انہوں نے سکھایا کہ آپ کا جگ بائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے اور گلاس دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ ٹیچر کو جب پانی پیش کریں تو دائیں ہاتھ سے پیش کریں۔ اسی طرح جب میں سوشل آتا ہوں اپنے لالہ موسیٰ میں جو ہم نے 1974 سے لے کر 1987 تک 14-15 سال کا عرصہ گزارا، اور وہ عرصہ گزارا جس پہ میں نے لڑکپن سے کہیں جوانی میں قدم رکھا، سن شعور دیکھا، تو اس میں اتنے لوگوں کے نام ہیں کہ شاید میں بھول جاؤں۔ نوازش علی شیخ ایڈوکیٹ مرحوم سے لے کر احسان اللہ بٹ صاحب مرحوم تک، اور ہمارے جو دوست ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، شیخ اشفاق پومی جو آج کل نیو یارک میں ہوتے ہیں، کامران ملک جو ایک کامیاب ایجوکیشنسٹ لاہور میں ہیں، عمران ملک ایڈوکیٹ جو کراچی میں لاء کر رہے ہیں، اور ہمارے پیارے احمد سلطان صاحب جو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، اور اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے میرے کلاس فیلوز کی، ارشاد احمد کوکی، اور اس طرح کے اور اتنے نام ہیں۔ طاہر آفتاب ہمارا ایک بڑا پیارا دوست ہے، بہت خوبصورت، اور تسلیم عارف، اور اس طرح سے اتنے نام ہیں جنہوں نے میری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن مجھے لالہ موسیٰ سے جو نایاب ہیرا ملا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دیا، وہ سید ندیم عباس بخاری صاحب تھے، جن سے میری پہلی ملاقات 1984 میں کہیں ہوئی، اور وہ 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال 35 سال تک چلتی رہی، اور وہ ملاقات آج بھی چل رہی ہے۔ لیکن وہ ہمیں 3 سال پہلے مارچ 2018 میں چھوڑ گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو اس طرح سے لیکن اس نے ہمیں جتنا پیار دیا، اس کی فیملی سے فیملی ہے، ان کے بچوں سے میرا رابطہ چل رہا ہے۔ تو یہ سب نایاب ہیرے میں لالہ موسیٰ سے ملے، اور یہ بچپن کی اور لڑکپن کی اور تعلیمی میدان میں وہ دوست تھے جنہوں نے ہمیں اسپیکرز فورم سے ہماری وہاں ایکٹیویٹیز اتنی پیاری رکھیں۔ ہم سیرت النبی کانفرنس کیا کرتے تھے، ہم آپس میں اچھے طریقے سے کھیل کی ایکٹیویٹیز رکھا کرتے تھے، اور پورے شہر میں ہمارا ایک اس لحاظ سے نام ہوتا تھا کہ مثبت سرگرمیوں میں بچے انوالو رہتے ہیں۔ تو مجھے یہ بھی ایک احساس رہا کہ ایک چھوٹے قصبے سے پڑھ کر کیسے بڑے شہر میں آتے ہیں، وہاں سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ان بچوں کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جن کو بڑے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے اور وقت ان کے ٹیلنٹ کو پالش کر دیتا ہے۔ تو میری پھر وہی گزارش ہوگی کہ محنت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، اپنے بہن بھائیوں کے کام آئیے، اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے گلی محلے والوں کے۔ ہم وہاں پہ شہر میں بھی بے لوث کام کیا کرتے تھے، کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے ہماری سرگرمیاں جاری رہتی تھیں، کوئی نہ کوئی پازیٹیو کام ہم کرتے رہتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو بات ذکر کرنا بھول گیا ہوں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کا تھا۔ جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم جمعیت نے جو ہماری شخصیت میں ہمارے تمام بھائیوں کی، ہمارا ایک پیارا بھائی طاہر عزیز آج بھی جماعت اسلامی سے وابستہ ہے، تو جو ہمارا وہاں جمعیت نے جو کردار ادا کیا وہ ہماری شخصیت میں آج بھی زندہ ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں سے کوئی بندہ نکل بھی جائے، اس بندے میں سے جماعت نہیں نکلتی، وہ جو تربیت ہوتی ہے وہ رہتی ہے۔ تو یہ بالکل فیکٹ ہے۔
سید مودودی صاحب کی سب سے پہلی جو کتاب تھی وہ مجھے 7ویں کلاس میں بطور پرائز ملی، خطبات کے نام سے. سچی بات ہے میں نے اس کو اس وقت نہیں پڑھا، لیکن جب جمعیت جوائن کی، عملی زندگی میں آئے، اس کو میں نے جب اسٹڈی کیا تو آنکھیں کھل گئی. ان کی کتاب دینیات ہے، پردہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے کرم تھا، اس کی مہربانی تھی. پھر ایک تربیت والدین کی تھی، اساتذہ کرام کی تھی، اور میرے تمام دوستوں اور بھائیوں کی تھی جن کے ساتھ سے ہم یہاں تک پہنچے. اس کے بعد ہم آپ کو اپنی عملی زندگی کے تجربات سے میں بتاؤں گا کہ مجھے کہاں کہاں کیسے کیسے زندگی کے کن تجربات سے واسطہ پڑا اور ان سے میں نے کیا سبق حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. گوہر عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.